ابتداً قبلہ مفتی صاحب ہم آپ کی جانب آتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت اور اس کی اقسام کتنی کائنڈز ہیں اس کی، اور اس کی شرعی حیثیت کیا، اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً ایک دفعہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فقہائے اسلام نے شریعت کی طرف سے وہ امور جو ہمیں کرنے ہیں یا جن سے رکنا ہے ان کی ایک درجہ بندی کی ہے۔ بالکل۔ مثلا جب بہت زیادہ سختی تھی کسی کام کے ارتکاب پر اور ترک پر بہت سخت وعیدیں ہیں تو اس کو فرض کا درجہ دیا، اس کے بعد پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ پھر مستحب ہے اور پھر مباح ہے، اور جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ یہ جتنے 5 ادھر اور 6 ادھر اور 5 ادھر 11 تقریباً امور ہیں۔ جب آپ کسی فعل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی تو اب جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں پوچھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی بالکل۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے لازم ہوتے ہیں، اس کو عین کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ ایک کوئی بہت ساروں سب کے اوپر لازم کر دیں تو عین کہتے ہیں، اور اگر 1-2 آدمی سب کی طرف سے ادا کر لیں اور سب بری ذمہ ہو جائیں تو اس کو کفایہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت عین، سنت کفایہ۔ اس تفصیل کے بعد اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک مستحب یا نفل کہلاتا ہے۔ اچھا۔ واجب اعتکاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم منت مان لیتے ہیں، اچھا، اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان نے سن لیے ہوں۔ منت مینس اللہ تعالیٰ سے عبادت کو کوئی وعدہ کرنا، کبھی مشروط ہوتا ہے کبھی غیر مشروط ہوتا ہے۔ مثلا اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اگر بیٹے کو صحت مل جاتی ہے تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور کبھی مطلقاً ہوتا ہے غیر مشروط کہ اگر بس اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اس مہینے کا اعتکاف مجھ پر لازم ہے، یا میں کروں گا یا کروں گی، تو پھر وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا۔ یہ واجب عین کہلاتا ہے، یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے۔ دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آفر کی تھی جو کرنا چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے، تو اس کا مطلب جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدھ دفعہ کے بجائے دوام اور استمرار اختیار فرمایا، اس لیے اس کو سنت موقدہ رکھا، اور اگر کچھ لوگ بھی کر لیں سب بری ذمہ ہو جائیں، اس وجہ سے سنت موقدہ علی الکفایہ ارشاد فرمایا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ میں پہلے تو شہر کی قید تھی کہ شہر میں سے ایک آدمی بھی کر لے سب بری ذمہ ہے، لیکن پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود فتاوی شامی میں فرماتے ہیں چونکہ اب محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے جو زمانہ قدیمہ کے شہروں کے برابر ہو جاتے ہیں، قصبوں کے برابر، تو اس لیے بہتر یہ کہ ہر محلے سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ۔ سنت واجب ہو یا یہ اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ علی الکفایہ، دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے۔ اچھا جی ہاں، دونوں میں روزہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف یا سنت اعتکاف، یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے، جیسے ہماری بعض بہنوں کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے وہ پوچھتی ہیں تو آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیں۔ اس طرح ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا آخری عشرے میں، وہ 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بیٹھ جائے، 4 دن بیٹھ جائے، اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا، لیکن اس میں جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ دوبارہ اعتکاف کریں گے، وہ پہلے والے اعتکاف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ کلام مزید اس پر کریں۔ قبلہ کیا فرمائیے گا کہ اعتکاف کا طریقہ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا، اور بلکہ خواتین کے لیے جو طریقہ اعتکاف ہے وہ اس کے بیان فرمائیے گا، اور اس کی شرائط کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ ظاہر ہے آپ حضرات بیٹھتے ہیں تو کچھ ظاہر ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہماری بہنیں بھی اعتکاف کریں گی، لیکن اب تغیر زمانہ کے اعتبار سے اگرچہ بعض صحابیات سے اعتکاف کرنا مسجد میں بھی ثابت ہے، لیکن اب فقہا نے تغیر زمانہ کے اعتبار سے جب حضرت عمر فاروق نے جماعت کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا بالکل منع فرمایا تو اعتکاف تو زیادہ باعث فتنہ ہو سکتا ہے۔ اگر عورتیں مسجد میں آ کر 10 دن تک قیام کریں تو زیادہ مسائل ہو سکتے ہیں،
لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اب عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، پہلی چیز تو یہ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گھر میں ایسی جگہ کر سکتی ہیں جس جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کیا ہو، اسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، گھر کی مسجد، اور اگر پہلے نہیں کیا ہوا ہے تو پھر اعتکاف کے قصد و ارادے سے وہ کر لیں۔ تو یہ جیسے ایک روم ہے، اس میں ایک حصہ جو ہے وسیع کافی، صرف مصلی نہیں بلکہ تھوڑا سا بڑا حصہ اس کو نماز کے لیے مخصوص کر دیا جائے، یہ ہے ان کی جائے اعتکاف۔ اور جیسے مسجد کے اندر، مسجد کی چار دیواری کے اندر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو سجدے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اسے عموماً مسجد کہتے ہیں، اور جو اسی چار دیواری میں اور مقاصد کے لیے ہوتی ہے اس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے، جیسے وضو خانہ ہے، استنجا خانہ ہے۔ عورتوں کے حق میں جو مسجد بیت ہے اور باقی روم ہے، اس میں کہیں میں نے صراحت نہیں دیکھی، فقہاء نے صراحت نہیں فرمائی کہ اس کو فنائے مسجد کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، لیکن عورت اگر ایک ہی چھوٹے سے ایریا کے اندر اپنے آپ کو 10 دن تک مقید رکھے تو یقیناً اس کے لیے شدید حرج ہے، اور خصوصاً وہ بچیاں جو کسی کا بیان سن کے جوش میں آ کر، پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں، دین سے زیادہ رغبت بھی نہیں ہوتی، اگر وہ ایک کونے میں آ کر اور 10 دن تک وہیں ان کو مقید کیا جائے تو یقیناً ان کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ تو اس لیے جو پورا روم ہے وہ ان کے لیے فنائے مسجد کی سی حیثیت رکھے گا، اس میں وہ چل پھر سکتی ہیں، اگر کوئی بیڈ ہے اس پر سو بھی سکتی ہیں۔ فنائے مسجد میں اگر معتکف چلا جائے تو تحقیق یہی ہے کہ یہ معتکف کے حق میں فنائے مسجد مسجد کے ہی حکم میں ہوتی ہے، لہٰذا وہ بہنیں وہاں پر جا سکتی ہیں۔ اٹیچ بات ہو سب سے بیسٹ ہے، وہ فنائے مسجد ہی کہلائے گا ان کے حق میں، تو اس میں جا سکتی ہیں۔ لیکن اگر اٹیچ بات نہیں ہے تو پھر جیسے حضرت نے اشارہ فرمایا تھا کہ مسجد سے معتکف کچھ ضروریات کی بنا پہ جا سکتا ہے، ورنہ نہیں، جس میں ایک شرعی ضرورت ہو سکتی ہے، جیسے مؤذن ہے مسجد کے اندر اور اذان کی جگہ باہر ہے تو وہ مینارے پہ جیسے جاتے ہیں تو باہر سے جا سکتا ہے، یا حاجت طبعی ہے کہ یہاں پر واش روم وغیرہ نہیں ہے، یا ہیں تو بہت ہی خراب قسم کے ہیں اور طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور قریب کسی گھر کے اندر ہیں تو وہ قریب ترین گھر میں نکل سکتا ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے ہماری بہنیں جو ہیں حاجت طبعی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے جیسے معتکف جا سکتا ہے، اگر یہاں انتظام نہیں ہے تو جائے، کوئی لا سکتا ہے تو بیسٹ ہے، لیکن ورنہ وہ جا کر لا سکتا ہے۔ ایسی ہماری بہنیں جب جائے اعتکاف میں ہوں گی اور کوئی کھانا دینے والا، پکانے والا نہیں ہے، بنانے والا نہیں ہے، تو وہ کچن میں جا کے کھانا بنا سکتی ہیں، لیکن اپنا کھانا، اپنا افطار، اپنی سحری گھر والوں کے نہیں، اگر اس کے لیے ٹھہریں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب بنائیں تو جائے اعتکاف میں لا کر کھائیں، اگر وہاں کھانے بیٹھ گئیں تب بھی اعتکاف فاسد ہوگا۔ اور ہماری بہنیں جو جائے اعتکاف میں ہوں گی تو بس جیسے مرد اعتکاف پورا کرتے ہیں ویسے کریں گی، اس میں بعض گھبرا جاتے ہیں کہ شاید ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے، آپ اس میں دینی پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ فون پہ ضروری بات کر سکتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ ہماری بہن کر سکتی ہیں، لیکن بلا ضرورت باہر نہیں نکلیں گی، اگر وہ جائے اعتکاف سے باہر نکلیں گی تو فاسد ہوگا۔ اچھا، اگر باتھ روم دور ہے تو فقہاء نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی غیر ضروری ایکٹیویٹی کے لیے رک گیا، معتکف باہر نکلے، اس کا اعتکاف فاسد ہوگا، لہٰذا وہاں جائیں تو صابن یوز نہ کریں بلا ضرورت، ٹھیک ہے نا، صابن یوز نہ کریں، اور کوئی ایکٹیویٹی پہ مصروف نہ ہوں، جیسے شیمپو لگانا، اگر غسل ہے تو غسل کر لیں، وہ بھی جب مطلب جنابت کا غسل ہو تو وہ جا کے کر سکتی ہیں، لیکن اگر حیض و نفاس سے سٹارٹ ہو گیا تو اعتکاف فاسد ہوگا۔ اور ویسے ہی شوقیہ فنائے مسجد کے اندر اگر ہوتا تو وہ جا سکتی تھی، یعنی ٹھنڈک کے لیے، لیکن جب دور ہے باتھ روم تو اس میں نہیں رک سکتی، اگر رکیں گی تو اعتکاف فاسد ہوگا۔ تو ان تھوڑے سے امور کا خیال رکھیں، اور جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں ارشاد فرمایا کہ وہ رسالہ میں نے لکھا ہے، وہ اگر وہ مل جائے بہنوں کو تو بہت بیسٹ ہے، اعتکاف کے سلسلے میں بہت اچھا رسالہ ہے، تو اس کو وہ پڑھ لیں تو وہ تمام کوئی نہ کوئی رسالہ ان کے پاس اچھے عالم دین کا، اہل سنت میں سے کسی کا بھی، یا فقہ حنفی سے جو خاص طور پہ تعلق رکھتے ہیں ان کا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری بہنیں اس کو بار بار پڑھتی رہیں۔ بعض اوقات بہنیں کم علمی کی وجہ سے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ بعض اوقات تو اعتکاف ہی فاسد ہو جاتا ہے یا روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا، اور ساری محنت رائگاں جاتی ہے، تو اس کا ضرور خیال رکھیں۔ تو مفتی صاحب اس پر فرمائے گا، اور پھر یہ کہ ادھر میں اعتکاف اختیار کیا، ادھر الوداع پڑھنی شروع کر دی، ایک یہ بھی بڑا شوق ہے الوداع پڑھنے والوں کو کہ جناب پہلے یہ مطلب 22ویں روزے سے ہی الوداع شروع، یعنی ابھی باقی ہے رمضان، تو یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے یہاں کلچر بن گیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ شاید۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض مقامات پر اجتماعی اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے، بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ معتکف جمع ہو کر از خود کے پروگرام ارینج کر لیتے ہیں۔ جہاں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے وہاں مینجمنٹ پہلے ہی اپنا اسکیجول بتا دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے سب کو لے کر چلیں گے، وہ ایک تربیتی اعتکاف کا منظر پیش کرتا ہے،
اور غالباً اس میں تمام کا یہ ذہن بنا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ اجتماعی اعتکاف ہے، اسکیجول ہمارے سامنے ہے، پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، اس لیے وہاں تو اس کی کافی گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہاں حاضرین تقریباً یہ ذہن بنا کر آتے ہیں۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایسا اجتماعی اعتکاف کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پھر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایک معتکف مائک پکڑ کے نعت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ایک کچھ مل کر اللہ ذکر شروع کر دیتے ہیں، وہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، یا ایک معتکف ہی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، یکسوئی سے نوافل پڑھنا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میں اپنے ذوق کی تکمیل کے لیے آپ کے ذوق اور شوق نماز کو میں برباد کر دوں، یہ میرے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، آپ ایک کونے میں ٹھیک ہے آپ ذکر کریں، نعت شریف پڑھیں، سن لیں نعت شریف آہستہ آواز کے اندر، لیکن دوسروں کو ڈسٹرب بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے۔ باقی رہا الوداع کا، یہ بہرحال اپنا اپنا مخصوص طریقہ ہے، بعض ہو سکتا ہے کہ کسی خاص اچھی نیت کے ساتھ ایسا کرتے ہوں، تو اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی نیت ان کے ساتھ ہے، تو بہرحال یہ الوداع تو پھر بالکل اینڈ میں ہی ہونی چاہیے، طریق تو یہی ہے، لیکن وہ کسی اگر صحیح مصلحت کی بنا پر کر رہے ہیں تو بہرحال پھر نیت وہی ظاہر کر سکتے ہیں۔ کیا کہنا ہے؟